اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مئتا الا واحد من احصاها دخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک کے پیارے پیارے ناموں کی بات ہے کہ خدائے پاک کے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء الحسنہ، خوبصورت عمدہ نام ہیں۔ وہ گویا خدا کی صفات ہیں جو اس کی ذات کا حصہ ہیں، اور وہ انہی میں مانی ہیں، اور یہ بولنا حمد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی اور سے نفی کرنا وہ تسبیح ہے، سبح بحمد ربک، اللہ کی پاکی بولو اس کی تعریفوں کے ساتھ۔ تو یہ ان اللہ کی صفات کو جن کو کہا حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ 99 صفات ہیں، جو یاد کر لے اس کے لیے جنت ہے۔ وہ اسماء الحسنہ کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ ہماری یونیورسٹی آف دی پنجاب میں 1981-82 کے سیشن میں ہوا تھا، جب امریکہ کی ایک ریاست سے ابراہام نامی کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کے ایک پروفیسر صاحب تشریف لائے وزٹ پہ۔ تو اس وقت ہماری کمبائن کلاسیں اکٹھی تھیں، اور اس وقت ہمارے ایک استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی صاحب نے ان پہ سوال ریز کیا تھا، اور اس کا جو دلچسپ جواب اس نے دیا تھا، ساری کلاس چیخ اٹھی تھی۔ انہوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ پلیز ہاؤ یو ڈیفائن 1+1+1=1۔ ایک خدا، ایک حضرت مریم اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تین اقنوم مل کر ایک خدا بنتے ہیں، تو یہ آپ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے؟ اس کے جواب میں پروفیسر ڈاکٹر جو ابراہام تھے، انہوں کا جواب یہ تھا کہ دیر آر 99 گاڈ ان اسلام۔ ساری کلاس چیخ اٹھی کہ یار 99 ایٹریبیوٹ آف ون گاڈ، ایک خدا کی 99 صفات ہیں، تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ اتنی بڑی یونیورسٹی یو ایس اے کی کسی ریاست کی، تو وہ اتنا تو نہیں بھول سکتا تھا، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ وہ اللہ پاک کی صفات کو الگ الگ خدا بنا کے یوں سمجھ رہا تھا کہ وہ کو الگ الگ خدا ہیں۔ یہ ہندو مت میں تو ممکن ہو سکتا ہے کہ جیسے وہاں لکھا ہوا ہے کہ زمین کائنات میں پانی پانی تھا، پانی کے اوپر انڈا تیرا تھا، انڈا جب ٹوٹا تو اس میں برما خدا خالق کائنات پیدا ہوا۔ اس کے تصور میں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے تصور میں تو یہ چیز ناممکن ہے۔ لیکن ان کے مذہب میں یہ ٹرینٹی ہے کہ تثلیث ہے۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی یہ کتاب ہے عیسائیت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سارا زور عرق زندگی کا اور سوچ بچار کا میرا اس کتاب پہ لگ گیا، سمجھ کر بتانے کے کہ اتنا میرا زور لگا ہے کہ باقی ساری کتابوں کے لیے اتنا نہ لگا ہوگا۔ یعنی اتنی مشکل ٹاپک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو عیسائیت چھوڑ کر اسلام کی طرف آتے ہیں، یہی نظریہ ان کا کہ 1+1=1 برابر 1، وہ نہیں سمجھا سکتے، اور اس کی وجہ سے کتاب کا نام ہے ہم مسلمان کیوں ہوئے۔ وہ ملتی ہیں کتابیں مارکیٹ میں، تو اس میں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی 99 صفات ہیں، ان 99 صفات کو یاد کر لینا چاہیے کہ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوقیر القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام۔ کچھ صفات اور بھی ہیں اس کے ساتھ ہی۔ تو اس میں الصمد ہے، ایک صفت ہے کہ یہ صمد کا معنی ہے کہ وہ ذات کہ جو بے احتیاج ہے، جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ایک مفسر نے
تقسیم پاکستان سے بہت پہلے ایک ترجمہ لکھا تھا، اس کو کہا کہ اللہ نرادھار ہے، جو سنسکرت کی زبان تھی۔ تو ان کے کسی مذہبی پیشوا سے جب پوچھا گیا تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں بتاتا۔ تو ان کو عرض کیا گیا کہ ہمارے اس ایک مفسر قرآن نے اللہ کی ایک صفت بیان کی ہے، اس کا ترجمہ آپ کی زبان پہ کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا اب تو میں ضرور بتاؤں گا کہ نرادھار وہ ذات ہے کہ جس کا کام کسی کے بن نہ رکے اور چلتا رہے، اور جن کا کام اس کے بن نہ رکے، نہ چلے اور رک جائے۔ خدا کے بغیر لوگوں کا کام، مخلوق کا کام نہ چلے رک جائے، اور جس خدا کا کام کسی کے بغیر بھی نہ رکے اور چلتا رہے۔ کوئی تھا تو وہ ہے، اور جب کوئی نہیں ہوگا تو وہ ہوگا۔ جب کوئی بھی نہیں تھا تو وہ اللہ تھا، هو الاول، اور جب کوئی بھی نہیں ہوگا وہ هو آخر۔ تو اس کو کہتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ صفات خدا کی اپنی صفات ہیں، اور خدائی کی خاص طور پہ خدائی کی صفات مفسر قرآن جد امجد حضرت حسین علی البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بلغت الحیران فی ربط آیات الفرقان میں یہاں کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ سب خدائی کی تعریفیں، الوہی صفات صرف خدا میں ہیں، کسی اور کی نہیں ہے۔ نہ خدا کسی کو دیتا ہے، نہ کسی اور کی وہ ضرورت کی ہیں، تو اس لیے وہ الوہی صفات ہیں، سارے مسئلے سے حل ہو جاتے ہیں کہ وہ صفات خدا کی دی ہوئی ہیں، پھر وہ خدا کی صفات پیدا کریں، وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ بات تو الوہی صفات کی ہے کہ الوہی صفات خدا تعالیٰ کی شان سے لگا کھاتی ہیں، اور انہی صفات کے ذریعے سے بندہ خدا کو پکارتا ہے۔ تو کسی شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ بولا تھا دعا میں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ نبی پاک نے فرمایا بولو بولو، دعا بولو، جلدی بولو، خدا تمہاری بات کو توجہ کر رہا ہے۔ کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ پاک فرشتوں کو لگاتا ہے کہ بندے کی حاجت روائی کے لیے پہنچو۔ تو خدا تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ خدا کو پکارنا، جیسے کہتے ہیں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، بولنے پہ خدا کا فرمان ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ خدا کہتا ہے مجھے اتنا بڑا نام بولنے پر مجھے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو بندہ خدا سے کہ بڑے بڑے کام مسلم اسٹیٹس کی زبوں حالی کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے، اور ان صفات کا خوگر ہونا چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے، ان صفات کو جو کہ 99 ہے صبح شام بولنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ وہ آیت جس کے لیے ہے کہ اگر اس سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے، واللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ یہ والی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں ان کے بندوں کی معیت کے لیے، اور یہ ہے کہ صبح کے ٹائم بھی فرشتے اترتے ہیں اور عصر کی نماز کے ٹائم بھی اترتے ہیں۔ ان اذکار کو نمازوں کے بعد کچھ دیر بیٹھا رہنا چاہیے، فوراً بھاگ کر جانے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے۔ اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں باقاعدہ محفل ذکر لگایا کرتے تھے، اور اس میں کہتے تھے کہ ہماری اس محفل کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، اور جس وقت تک تم بیٹھے رہتے ہو اللہ کے فرشتے بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو ان اللہ کی یادوں کو بسانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ جب اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ توجہ سے سنتا ہے۔ اس لیے بے خیالی کی دعا ہرگز نہیں کرنی چاہیے، دعا بہت بڑی طاقت ہے اور اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یہ مخ العبادہ ہے، یہ صرف بندے اور رب کا تعلق ہے، اور یہ بندے کو حق ہے کہ وہ صرف خدا کو پکارے اور اپنی مشکلات میں ان کی صفات کا حوالہ دے، تو خدا تعالیٰ سنتا ہے اور اللہ پاک اپنی رحمت سے مشکلیں دور کرتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی کا حق ادا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔